بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل لأنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز. وفي هذه النشرة سنقدم لكم ما جاء في لقاءين عقدهما حضرته نصره الله الأسبوع الفائت، الأول مع أعضاء الهيئة الإدارية للجماعة في ألمانيا، والآخر مع وفد من فرنسا. ونبدأ بلقاء يوم السبت، حيث التقى حضرة الخليفة بأعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للجماعة الإسلامية الأحمدية في ألمانيا. في يوم السبت 31 من شهر مايو أيار المنصرم، تشرفت الهيئة الإدارية الوطنية للجماعة الإسلامية الأحمدية في ألمانيا بلقاء حضرة الخليفة الخامس. بدأ اللقاء بالدعاء الصامت، وخلال اللقاء أتيحت الفرصة لأعضاء الهيئة الإدارية للتعريف بأنفسهم وبأقسامهم، ثم قدم لهم أمير المؤمنين إرشاداته حول مسؤولياتهم. اصل چیز وہ ہے جو میں نے شورا میں نمائندگان کو کہی تھی، عہدیداران کو کہی تھی، کام تو کر لیتے ہیں جی، کہ ہر کام کو اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لینا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل. اور روزانہ ہر عہدیدار جو ہے وہ رات کو سوتے ہوئے جائزہ لے کہ واقعی میں نے جو کام کیے ہیں اور جو کام کرنا چاہتا ہوں اور جو میری سوچ تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی یا صرف دکھاوے کے لیے تھی. اس کا ذکر میں نے اس میں بھی کیا تھا. یہ روزانہ کا جائزہ لیں گے تب پتہ لگے گا کہ ہم کتنا کام اپنے پرفارمنس ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور کتنے کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جو پرفارمنس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری چیز ہے. بہت سارے ہیں عہدیداران بھی مجھے پتہ ہے جو مثلاً میں نے دعاؤں کی تحریک کی تھی اس کو مکمل طور پہ عمل نہیں کرتے. مجھے بتائیں کتنے ہیں جو سارے باقاعدہ روزانہ دروشی بھی پڑھ رہے ہیں جتنا میں نے کہا تھا، اور استغفار بھی کر رہے ہیں، رب کل شیء خاتمہ کا بھی پڑھ رہے ہیں. ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کو سارے کر رہے ہیں باقاعدہ، بڑی اچھی بات ہے. اور یہی چیز آپ نے اپنے اپنے شعبے کے لحاظ سے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ماتحت ہیں یا کارکنان ہیں یا متعلقہ سیکٹریان ہیں مختلف جماعتوں میں، ان کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ کام کریں. یہ بنیادی چیز ہے جو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. باقی تحریک جدید کے پیسے بھی آ جائیں گے، چندہ عام کے پیسے بھی آ جائیں گے، سیکٹری مال کے خرچے بھی پورے ہوتے رہیں گے، امیر صاحب کی پریشانیاں بھی دور ہوتی رہیں گی. وہ تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں، وہ اوپر نیچے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ وفا ہو اور عاجزی ہو. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے. أثناء حديثه مع سكرتير تربية الأحمديين الجدد، قدم حضرة الخليفة نصره الله توجيهاته حول أهمية دور هذا القسم. کام جو ہے نوآبائین کی تربیت کا وہ آسان کام نہیں ہے. نئے آنے والے ہیں، خود بھی انہوں نے بیعت کر کے آئے ہوں گے، ان کو پتہ ہے ان کو بہت سارے مسائل کو سیکھنا پڑا، بہت ساری باتوں کو سیکھنا پڑا. نوآبائین ایسے ہیں جو مختلف طبقوں کے ہیں، کوئی جرمن ہیں، کوئی عرب ہیں، کوئی بوزنین ہیں، پاکستانی ہوں گے، بعض افغانی بھی ہیں، ترک ہیں، جرمنی کے مختلف قوموں کے لحاظ سے. ان کے لیے پلان ایسا بنائے کہ ان کے مزاج کے مطابق ان کی تربیت بھی ہو سکے، لیکن جو جماعتی روایات ہیں، اسلامی تعلیم ہے، اس کو بہرحال سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک کمپریہنسو پروگرام بنائیں اور اس کے مطابق کام کریں.
ایک پوری لسٹ بنائیں پہلے کون کون سے نوائن ہیں پچھلے 3 سال میں، اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو واقعی جماعت کی خاطر بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے، کتنے ایسے ہیں جو صرف رشتوں کی وجہ سے جماعت میں شامل ہوئے، کتنے ایسے ہیں جو مذہب کے کچھ سود بود رکھتے ہیں، پہلے علم تھا، کتنے ایسے ہیں جن کو نئے سرے سے تمام مذہبی باتیں بتانی ہوں گی، سمجھانا ہوگا، دکھانا ہوگا. تو یہ چیزیں بڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی ہوگی. امیر صاحب سے مشورہ کر لیں، سیکٹری تربیت سے بھی مشورہ کر لیں، مشنری انچارج سے بھی مشورہ کر لیں، اور پھر ایک پروگرام بنائیں. ٹھیک. انشاءاللہ حضور جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. سیکٹری سمیع بصری. سیکٹری سمیع بصری بھی ہے اور مشنری بھی ہو. جی بالکل حضور. اور مشنری صاحب کا بھی کام یہ ہے کہ علاوہ اپنے شعبے کے کام کے اپنا نمونہ ویسے بھی دکھائیں. جی. سیکٹری بھی شک بن جاؤ، لیکن آپ مربی بھی ہیں. جی بالکل حضور. اور مربی کی طرف لوگوں کی نظر ہوتی ہے، جی. صرف آپ سیکٹری نہیں ہیں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور لوگوں کے لیے نمونہ قائم کریں. آپ کی نمازیں، آپ کے نوافل، آپ کی دعائیں، آپ کا رہن سہن، آپ کا اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بول چال، بالکل وہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے. بالکل حضور. ٹھیک ہے. اور سمیع بصری تو ویسے بھی بعض دفعہ سامنے آنا جانا پڑتا ہے کیمرے کے، اس میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے. جی. ٹھیک ہے. جی حضور. السلام علیکم پیارے حضور. منصور احمد، ایڈیشنل سیکرٹری مال برائے احمد. تو اس کے لیے جو سیکرٹریان مال ہیں متعلقہ جماعتوں کے، ان سے رابطہ کریں، لوگوں سے رابطہ کریں جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، مخیر لوگ ہیں، چندہ شرح سے نہیں دیتے، ان کو اس طرف مائل کریں، قائل کریں کہ چندہ صحیح طرح دیا کریں انچوں کے حساب سے. غریب آدمی تو عموماً دے ہی جاتا ہے. اور ان کو بھی یہ کوشش یہ کریں کہ غلط بیانی نہ کریں. وہ لوگ اگر ان کے حالات ایسے نہیں ہیں اور چندے سے چھوٹ لینی ہے یا کم شرح سے لینا ہے تو لکھ کے باقاعدہ دیا کریں. لیکن ایک تربیت کا کام بھی ساتھ ساتھ کرنے والا انکم، اور یہ مربیان سے اور سیکٹریان تربیت سے مدد لیں اس کے بارے میں، متعلقہ جماعتوں سے بھی. جی حضور انشاءاللہ. اور پھر بجٹ بنائیں. اگر تربیت صحیح ہو جائے تو آپ کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اس لیے اپنی ایک ٹیم بنانی پڑے گی آپ کو. علاوہ انسپیکٹران کے جو توجہ دلائیں، مربیان سے بھی مدد لیں، وہ بھی توجہ دلائیں. بعض دفعہ بعض لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے مربیان اس لیے توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ جماعت کے پیڈ ملازم ہیں. یہ ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کریں ذہنوں سے لوگوں کے. اس میں مشنری انچارج کا بھی کام ہے، سیکرٹری تربیت کا بھی کام ہے، اس طرف بھی توجہ دینی. ٹھیک ہے. اور جو دینا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر دینا ہے، تزکیہ اعمال کے لیے دینا ہے. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا. تو یہ چیزیں پیدا کریں، لوگوں میں ایک صحیح روح پیدا کر دیں مالی قربانی کی. تو پھر وہ ٹھیک ہے، مہنگائی کے بعد بھی باوجود بھی کرتے رہیں گے. یہاں مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں، لیکن پاکستان جیسے، ہندوستان جیسے، افریقہ جیسے تو نہیں ہے. لیکن وہاں لوگ دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں. تو یہاں تو بہت اچھے حالات میں اس کے مقابلے میں. وفي أثناء حديثه مع الداعية المسؤول المعين حديثا، قدم حضرة أمير المؤمنين توجيهاته بشأن مسؤوليات الداعية المسؤول. نیا جو کام ہے اس کو نئے سرے سے پلان کریں. مربیان کس پر کیا کیا کام کرنے ہیں، ان سے آپ نے تبلیغ کا کام لینا ہے، کس طرح ان سے تربیت کا کام لینا ہے، کس طرح ان سے باقی شعبوں میں مدد کرنے کے لیے کام لینا ہے، اور میٹنگز میں ان کو کیا سپرد کرنا ہے، کیا ان کو ٹارگٹ دینے ہیں، اور ٹارگٹ جو دیے ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ جائزہ ہر مہینے کہ کیا کیا انہوں نے کام کیے، کنہوں نے اپنے ٹارگٹ مطابق کام کیا، کنہوں نے نہیں کیا، جہاں کمیاں بیش ہیں وہ کیوں ہیں. دوسرے جو ایفیشینٹ مربیان ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کا جائزہ آپس میں شیئر کریں، ایک دوسرے سے میٹنگ میں، ہر مہینے کی میٹنگ میں شیئر کریں کہ کیا کیا کام انہوں نے کیے ایسے جو دوسروں نے نہیں کیے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکیں وہ. اور ایک ایسا
خود مربیان کے میں بھی اعتماد پیدا کریں اور ان کو ذمہ داری کا احساس بھی دلوائیں. ٹھیک ہے. كما تحدث حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز مع سكرتير الأمور العامة حول أهمية تحقيق المصالحة بين المسلمين الأحمديين. اپنے اندر ایک ایسا شعبہ قائم کریں جو صلح صفائی کرانے والا بھی ہو. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جب قضاء میں چلا جاتا ہے وہاں تو آپ دخل نہیں دے سکتے. نہیں جی. لیکن قضاء سے پہلے صلح صفائی کی کوشش کر سکتے ہیں. اصلاح ارشاد جس طرح کر سکتا ہے، مشنری انچارج جس طرح کر سکتے ہیں، اور بیان کر سکتے ہیں. تربیت کا شعبہ جس طرح کرتا ہے اس طرح علماء کا شعبہ بھی جو معاملات آتے ہیں کوشش کر سکتا ہے کہ کس طرح آپس میں صلح صفائی ہو جائے. السلام علیکم اللہ. طاہر احمد مربی سلسلہ سیکٹری تربیت. تربیت کا شعبہ کو اتنا فعال کر دیں کہ امور مال اور دوسرے شعبے جو ہے اس کے مددگار بن جائیں آپ. جی انشاءاللہ تعالی. متعلقہ جماعتوں کے ساتھ سیکٹریان کے تربیت کے ساتھ بھی میٹنگ کیا کریں. ان کو بتائیں سیکٹری تربیت کا یہ بھی کام ہے، اور علماء کا بھی اور مشنری انچارج کا بھی، جس طرح سیکٹری مال کا بھی، کہ جو لوگ ہیں جماعت کے افراد مختلف جماعتوں میں ان سے بھی ذاتی رابطہ ہونا چاہیے. اگر آپ 50% ذاتی رابطہ کر لیں تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. ذاتی رابطے ہونے چاہیے، صرف دفتریت میں نہ رہیں. سیدی سائقین کا نظام بنایا ہے اس سال. شورا کا بھی فیصلہ تھا 70% جماعتوں میں سائقین بن گئے ہیں. بعض جماعتوں سے تو بہت اچھی رپورٹس آئی ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا ہے. نمازوں کی حاضری بھی بڑی ہے. جہاں رپورٹس اچھی آئی ہیں جی وہاں سیکٹری تربیت کا کام ہے خود جائے جی ٹھیک. اور وہاں جا کے جائزہ لے اس جماعت میں. جی ٹھیک ہے. دیکھ واقعی ہے کہ نہیں، تو اس کا جائزہ لینا چاہیے آپ کو. جی ضرور انشاءاللہ تعالی. ہیں جی جا کے دیکھیں. اسی طرح مشنری انچارج کا بھی کام ہے. مربیان کے جو رپورٹیں آتی ہیں یا دیکھتے ہیں تو ان کو خود جا کے ایک دفعہ جائزہ لیں، ہر جماعت میں جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے قدرت اللہ سیکٹری تعلیم القرآن وقف عارضی. پھر کتنے وقفے عارضی کروائے ہیں آپ نے؟ اس سال 700 کے قریب ہوئے ہیں. ٹارگٹ 1000 کا ہے 30 جون تک. لوگوں میں جائیں، تربیت کریں. سیکٹریان متعلقہ سیکٹریان ہیں تعلیم القرآن جو ہے ان کو توجہ دلائیں. لوگوں سے ذاتی رابطے بھی کریں. مرکز کی طرف سے بھی توجہ دلائی جائے نا، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو توجہ دلائیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ پرسنلی مرکز کے سیکٹری تعلیم القرآن نے ہمیں لکھا ہے ذیلی تنظیموں کو، خدام الحمدیہ انصار اللہ کو، لجنا کو انوالو کریں، وہ لوگ کریں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہی 2 دن وقف کیا. وقف عارضی کم از کم 2 ہفتے کی پہلے شرط ہی چلے. آپ 10 دن ہی کر لیا کریں، 10 دن سے 2 ہفتے تک، تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے. السلام علیکم. حضور داؤد مجوکا خاک صاحب کا نام. اچھا ماشاء سیکٹری اللہ. خواجہ. تعلقات کتنے لوگوں سے بنائے ہیں؟ حضور اس سال ہم نے 124 ممبران پارلیمنٹ جو ہیں ان سے نیشنل سطح کے اوپر میٹنگز کی ہیں. ذكر سكرتير الأمور الخارجية كيف أن السياسيين ووسائل الإعلام في ألمانيا أصبحوا في الأيام الأخيرة أكثر صراحة في انتقادهم للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب المستمرة التي تشنها على غزة. حضور عجیب بات ہے، چند دنوں سے جب سے وہ یو کے نے اور فرانس نے اور کینیڈا نے مل کے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اس کے بعد سے اچانک سب نے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیے ہیں. 2 دن پہلے آپ کے چانسلر نے بھی کہہ دیا جی 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 کہ یہ ہماری ہسٹری ایسی ہے کہ ہم اس کے خلاف بول نہیں سکتے، لیکن اب ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ ہم اسرائیل کو کہتے ہیں کہ کنٹرول کرو اور یہ بند کرو. جی اب وار کرائمز کا لفظ بھی استعمال شروع کر دیا انہوں نے. اس نے اب اتنی ضرورت دکھائی ہے اس چانسلر نے کہ یہ بول دیا. جی یہ چند دنوں میں ہوا ہے، پچھلے اچانک ہو گیا. جرنلسٹ نے بھی بولنا تو شروع یہ کر کہ دیا. کینیڈا، فرانس اور یو کے نے جو اکٹھا کیا ہے اس کی وجہ سے ضرور اس لیے کہ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں روک رہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہم ہر میٹنگ میں اس بات کو اجاگر کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آرٹیکلس میں. اسپین نے کیا ہے نا. جی جی انہوں نے کہتا ہم نہیں کر رہے. جی اگر ضرورت دکھائی ہے نا اس نے. جی بالکل دکھائی ہے. تو پھر آپ کے لوگ اتنے بڑا ملک ہے کچھ دکھاتے جو ڈرے ہوئے ہیں. بھائی آپ لوگوں نے تو نہیں مارا تھا نا. ہاں جی ہٹلر نے مارا تھا تو وہ ہٹلر تو مر گیا. جی اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کیونکہ اس نے 6 ملین یہودی مارا تھا اس لیے آپ نے 6 ملین مسلمان مارنا ہے. جی بالکل یہ بات. کچھ سمجھائے نا لوگوں کو. جی تمام مسلمان تنظیموں میں صرف جماعت ہے جو کہ اس بارے میں سب سے پہلے بولی ہے اور سب سے زیادہ واضح اور کلیئر بولی ہے. اور ابھی بھی
چند دن پہلے بھی ایک ممبر پارلیمنٹ نے یہ اس بات کو مانا ہے، ایکسیپٹ کیا اب کہ سب سے پہلے جماعت احمدیہ نے اس معاملے کے اوپر ٹھیک ہماری ہے، بولتے رہنا چاہیے، اپنا اسٹینڈ تو رکھیں نا. جی. طلب أمير الجماعة في ألمانيا من حضرة الخليفة نصره الله توجيهه بشأن الشباب الأحمديين الذين قل ارتباطهم بالجماعة بسبب التأثيرات الغربية. These are the challenging issues. You have to face them and try to involve all the auxiliary organizations, Lajna, Ansar, Khudam, and your Tarbiyat department, as well as the missionaries, Murabbis, so that they all work together and make a concerted and consolidated effort. In this way, you can bring them close to the Jamaat. Some of them have some grievances against their local office bearers. Some only have their worldly desires. Some have some problems or issues because of their family matters. So you will have to sort out what is the cause of it and then do accordingly. قرب انتهاء اللقاء سأل أحد الحاضرين عما إذا كان بإمكان المسلمين الأحمديين التبرع لمساجد غير الأحمديين إذا طلبوا المساعدة. If you are not going to pray behind them and if they are speaking against you, why should you offer? Once somebody asked Hazrat Muslim Islam that some non-Ahmadis are asking for mosque fund. So should we pay? Sometimes why should we pay our money to those people who are working against us? So if they do not believe in the Imam of the age, then why should we give our money to them instead? We should offer our money for our own mosque. It's not a sin anyway, but the better is to avoid it. Right? جزاكم الله. جزاك الله حضور. وفي ختام اللقاء أتيحت الفرصة لأعضاء الهيئة الإدارية لالتقاط صورة مع حضرة أمير المؤمنين نصره الله. وفي اليوم التالي تشرف المسلمون الأحمديون من الجماعة الإسلامية الأحمدية من القطاع 78 في فرنسا بلقاء حضرة أمير المؤمنين، ومعظمهم من أصول عربية. وخلال اللقاء أتيحت الفرصة لجميع الحاضرين لتقديم أنفسهم، واستفسر حضرة الخليفة من رئيس هذه الجماعة عن أنشطة الجماعة المحلية. کتنا بیتوں کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے آپ نے وہاں اپنی جماعت کے لیے؟ On avait une target de 5 bay'ah. حضور 5 کا ٹارگٹ رکھا تھا بس اتنے لوگ یہاں آ گئے ہیں، ہر ایک کو ایک ایک ٹارگٹ بھی دیں تو 15-16 بندے بن جاتے ہیں. بہت تھوڑا ٹارگٹ ہے، ذرا بڑے ٹارگٹ رکھا کریں. 5 ٹارگٹ سے دنیا فتح نہیں ہوگی. تو کئی صدیاں سینچریز گزر جائیں گی احمدی بناتے ہوئے. ایمبیشس پروگرام بنائیں. حضور احباب جماعت سے ان کے مالی وسائل تنخواہ وغیرہ پوچھنے پڑتے ہیں بجٹ بنانے کے لیے. کیا حضور یہ بہتر کیا ایسے کیا جا سکتا ہے کہ خود ہی لوگوں کو یہ کہا جائے کہ وہ چندہ اپنا کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کریں کہ وہ ماہانہ کتنا عطا کریں گے؟ کیونکہ تنخواہ وغیرہ بتانے میں بات یہ ہے بتانے میں لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ خاص طور پر موسی جو ہیں اس کو تو اس لیے اس کی اسٹیٹمنٹ بدل دی. پہلے یہ ہوتا تھا انکم بتاؤ، اب اسٹیٹمنٹ میں یہ آتا ہے کہ جو میں چندہ ادا کیا ہے وہ میں نے اپنے انکم کے مطابق کیا ہے، تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے. اسی طرح ان سے کہیں کہ تم لوگ یہ نہ لکھو کہ میری انکم اتنی ہے، لکھو جو میں نے چندہ دیا ہے اپنے انکم کے مطابق دیا ہے اور میں اتنا ہی دے سکتا ہوں، یا میں اتنا چندہ دے سکتا ہوں جو میں ادا کر رہا ہوں. بعض لوگوں کے حالات ایسے ہیں، مہنگائی بھی اب زیادہ ہو گئی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں کچھ، تو اس لیے لوگ پوری طرح پے نہیں کر سکتے. جب آپ انکم پوچھ کے کہتے ہیں اتنے وہ دو تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں لوگ، اور کچھ بتاتے بھی نہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سچائی پہ قائم رہیں اور تھوڑے پہ چندہ دیں، جتنا بھی چندہ دینا ہے وہ دیں صحیح طرح. ٹھیک ہے حضور، سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جماعت کے نظام کو ایک کمپنی کے طریقے کی طرح چلانا پسند یا کرنا چاہتے ہیں،
ان لوگوں اور ہمارے لیے اس میں آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ جماعتی نظام جو ہے جماعتی قواعد بنے ہوئے ہیں، چلانا چاہتے ہیں تو آپ سب کہیں نا، جب ہمارے پاس قواعد نہ ہوں. ہماری ذیلی تنظیمیں ان کے قواعد ہیں، دستور اساسی ہے. ہمارا مرکزی نظام ہے، اس کے قواعد ہیں، دستور اساسی ہے. اس میں مرکز کے کیا کام ہے اس میں بھی دستور میں قواعد رولز اینڈ ریگولیشنز میں لکھا ہوا ہے. مقامی جماعتوں کے کیا قاعدے ہیں اس میں رولز اینڈ ریگولیشن میں لکھا ہوا ہے. سیکرٹری خارجہ کا کیا کام ہے، صدر کا کیا کام ہے، جنرل سیکرٹری کا کیا کام ہے، تربیت کا کیا کام ہے، مال کا کیا کام ہے، وہ ہر ایک کا کام لکھا ہوا ہے. اس کے مطابق چلائیں گے، وہ ہمارا بنا ہوا. ہم نے اپنا رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے ہیں. کمپنی کیا چلاتی ہے تو وہ ہم نے جو اچھی چیزیں ہیں، بعض باہر کی چیزیں وہ بھی لے لی ہیں اس میں، جو روحانیت کو بہتری کرنے کے لیے چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لی ہیں. تو ہم نے تو اس طرح چلانا ہے. تو وہ ان سے جو بھی کہتے ہیں نا یہ کمپنی کی طرح چلاؤ، ان سے کہو جی ہمارے پاس تو یہ کتاب ہے، یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ہم نے تو اس کے مطابق چلانا ہے. یہ روحانی نظام ہے، یہ صرف دنیاوی نظام نہیں ہے بلکہ ایک روحانی نظام بھی ہے. اور اس میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ صرف یہ کسی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جماعت کے جو ہم کام کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے یا مرکز کو خوش کرنے کے لیے یا وکیل المال کو خوش کرنے کے لیے یا امیر جماعت کو خوش کرنے کے لیے یا تبشیر میں اچھی رپورٹیں بھیج کے تبلیغ کی ان کو خوش کرنے کے لیے یا خلیفہ وقت کو بھیجنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس لیے ہمارا ایک نظام ہے جس کا آخری مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اس میں میں نے ابھی شورا یو کے کی میں نے کی ہے، اس میں خطاب کیا تھا نا، بس وہ ساری گائیڈ لائن سامنے ہیں. ٹھیک ہے. تو کمپنی کو چلانا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی کمپنی کو. ٹھیک ہے. اللہ کی رضا سامنے ہوگی، جو ہر چیز دیکھ رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. جزاک اللہ. وألقى حضرة الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز خطبة عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة من المسجد المبارك بإسلام أباد، وفيها سلط الضوء على القيود المستمرة التي يواجهها المسلمون الأحمديون في باكستان، وخصوصا منعهم من أداء فريضة ذبح الأضاحي. آج کل جماعت احمدیہ کو تو پاکستان میں قربانی سے روکا جاتا ہے، اور ہمیشہ کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں قربانی نہیں کرنے دی جاتی. تو اصل چیز تو تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہمیں قربانی نہیں بھی کرنے دی جاتی تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے قربانی کرنا چاہتے ہیں. اگر ہماری نیتیں تقویٰ پر چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے قربانی کرنے کی تھی، تو ہماری قربانی نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول کرنے والا ہے. جبکہ یہ لوگ جو دکھاوے کی قربانیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جانور، لاکھوں روپے کے جانور خرید کر یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ کی قربانی کی ہے. یہ قربانی تقویٰ سے آری قربانی ہے. کیا یہ لوگ خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ظلم کرو اور اپنے ظلم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکو؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہیں نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور تم اس کے ساتھ پیار، رحم اور شفقت کا سلوک کرو. لیکن یہ لوگ آج کل جو پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تو سراسر تقویٰ سے دور لے جانے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے دور ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اور صاف صاف ظلم ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والے لوگ ہیں یہ. اور اس کے ساتھ ہی میں تمام خطبہ سننے والوں کو، یہاں بیٹھے ہوں کو عید مبارک بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عید کو بابرکت فرمائے. صرف ظاہری مبارکیں نہ ہوں بلکہ حقیقت میں ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے اپنے آپ کو اس مبارک بات کا حقدار بنانے والے ہوں.
كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنص عزيز في الأسبوع الفائت. أما الآن فمع مقتطفات لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد مبارك. نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في 6 من شهر حزيران الجاري، حيث قال: في هذه الأيام هناك وسائل التواصل، ومع أن فيها منافع إلا أن لها أضرار، حيث تأتي منها أحيانا أمور مؤذية ومؤلمة. فمثلا يتحدث المعارضون ضد الجماعة ببذاءة شديدة، ويسيئون إلى المسيح الموعود عليه السلام بطريقة تجرح قلوب الأحمديين، وكرد فعل يرد بعض الأحمديين عليهم بكلمات نابية قد تعطي معنى غير لائق. ولكن هذا ليس من دأبنا، ويجب أن يتجنب الأحمديون التكلم بكلام مؤذن أو الرد بجهالة بكلمات مسيئة، فيستغلها المعارضون ويقول بأننا والعياذ بالله نسيء للرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، مع أن النبي وأصحابه يتربعون مقاما عاليا في قلوبنا لا يستطيع المعارضون أن يبلغوا واحدا من البلايين منه، وإننا نفدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، فهو خاتم الأنبياء وصحابته الكرام. قد قال المسيح الموعود عليه السلام بشأنهم كلاما كثيرا لا يستطيع أن يبلغ المعارضون شأنه. إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أسمى من أن يدركه أو يبلغه أحد، والصحابة يتبوؤون مكانة عالية جدا في قلوبنا، فعلى كل أحمد أن يتجنب أي كلام قد يساء فهمه. بعض الأحمديين يظنون أنهم بمثل هذه الردود يعبرون عن غيرتهم وحميتهم، ولكن هذه جهالة كبيرة، فحين يتكلم أحدهم بكلام مسيء فإنه يسيء للمسيح الموعود وجماعته. يقول المسيح الموعود عليه السلام: عليكم الصبر على الأذى دائما. وقال في موضع آخر عليه السلام: إنهم يسبونني ولكني لا أبالي بسبابهم ولا أتأسف عليهم، لأنهم عجزوا عن المبارزة ولا يستطيعون أن يخفوا عجزهم وعدم حيلتهم إلا بالسباب وإصدار فتاوي التكفير ورفع القضايا الزائفة والافتراء علي واتهامي بأنواع التهم، فليستخدموا جل قدراتهم لمواجهتي، ثم لينظروا من يحالفه النجاح في الأخير. إن اهتممت بشتائمهم لبقيت المهمة التي كلفني الله بها غير مكتملة، فكما لا أبالي أنا بشتائمهم أنصح جماعتي أيضا أنه من المناسب لهم أن يصبروا على شتائمهم ولا يردوا عليهم بالشتائم أبدا، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان البركة، بل عليكم أن تبدوا نموذج الصبر والجلد والأخلاق الفاضلة. اعلموا يقينا أنه هناك عداوة شديدة بين العقل والحماس، فعندما يغضب الإنسان ويتحمس لا يستقيم العقل، ولكن الذي يصبر ويتجلد يعطى نورا ينشأ به نور جديد في قواه العقلية والفكرية، ثم يتولد نور من نور. ولأن القلب والدماغ يكونان مظلمين في حالة الغضب والحماس، لذا يتولد الظلام. فهذا هو الدرس الذي يجب أن نتذكره دائما. والذين يظنون أنهم علماء ويردون من خلال وسائل التواصل على المعارضين يجب أن يتجنبوا الرد بهذه الطريقة، وإذا أرادوا الرد فعليهم الاستعانة بعلماء الجماعة وأدبياتها، وعليهم الرد بردود مفحمة تقضي على ترهات المعارضين. إن تعاليم المسيح الموعود عليه السلام هي تعاليم الإسلام الحقيقية، لهذا يجب أن يعملوا بها، وإلا فهم ينتمون للجماعة ثم يشوهون صورتها أيضا. ندعو الله أن يحمينا من شر الأشرار ويعيد إلى الصواب هؤلاء الأحمديين الذين يردون بهذه الردود ويثيرون الفتنة. لو أننا بدلا من هذه الردود أنبنا إلى الله وركزنا في صلواتنا وابتهلنا في سجودنا لنثير غيرة الله، لاستطعنا تحصيل نتائج طيبة بطريق أسرع. فعلى كل أحمد أن يتجنب هذا الطريق ولا يتكلم بما يتيح الفرصة للعدو للقول إن الأحمديين يقولون كذا وكذا. إن أخلاقنا يجب أن تكون سامية، ومن لا يتحلى بهذه الأخلاق فإنه لم يؤدي حق بيعة المسيح الموعود عليه السلام. فعلينا أن نفحص أنفسنا بدلا من أن نميل للردود الخاطئة،
وفقنا الله لذلك ورد الله كيد الأعداء عليهم. بهذا ننهي نشرتنا، ويمكنكم متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني